کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر یہ کہ جس کو اللہ اذن اور اجازت عطا فرماتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب راتوں کو اٹھ کر نماز نفل پڑھ، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ وقت دور نہیں کہ جب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کل قیامت کے دن مجھ محمد کو مقام شفاعت یعنی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کروانے کا اذن مجھ محمد کو اللہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام۔ عالی قدر احباب، ایک حدیث پاک جو کہ مشکات شریف کی آج زیر نظر تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم اور جہنمیوں کے ذکر کے متعلق پے در پے آیات مقدسہ کا نزول ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سخت فکر میں مبتلا تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت حضرت عوف ابن مالک فرما رہے تھے، اور آپ جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان مقام پر پہنچے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق ارشاد فرمایا مولا یہ قوم بدو میں کھو گئی اور یہ قوم گمراہ ہو گئی، اور اب مولا تو جان اور یہ قوم جانے۔ اور اس کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں حضور نے سنا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ اے مولا یہ قوم یہ بندے تیرے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، تو چاہے تو ان کو بخش دے، تو چاہے تو ان کو عذاب دے۔ حضور ان آیات کو سن کر اس قدر روئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا تسلسل کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ قابل توجہ یہ جملہ ہے کہ جب حضور نے یہ سنا کہ ان تعذبہم، مولا تو چاہے تو ان کو عذاب دے، اللہ کے حبیب کے دل کی تمنا یہ نہیں اپنی امت کے متعلق اپنے رب کی بارگاہ میں کہ مولا تو میری امت کو عذاب دے، بلکہ آمینہ کے لال رب کی عطا سے اتنے کریم نبی اور اتنے رحیم اور اتنے رؤوف نبی ہیں کہ عذاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی رب سے مانگا صرف امت کی مغفرت کی دعا ہی مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ عالی قدر احباب، جب یہ آیات مقدسہ اتر رہی تھی تو اس وقت رب کائنات نے پھر اپنے محبوب کے دل امین کے ذریعے وحی کا پیغام بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان قریب تیرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو خود ہی راضی ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، دربار رسالت میں اصحاب رسول تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی شان قدرت کے مطابق
جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، بھلا وہ آپ کا ذرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے لب بھر کے جہنم سے نکالے گا، یہ عمل یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر کر کے دکھائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر سن، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، ان اللہ وعدنی من امتی من يدخل الجنت 400,000 بلا حساب، کہ میری امت کے 4,90,000 لوگوں کو اللہ بلا حساب جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ لفظ سنے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ عمل بڑھ جائے۔ حضور نے فرمایا تیرے دل کی تمنا یہی ہے تو ابو بکر پھر میرا اللہ دوبارہ سے لب بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں تشریف فرما ہے، حضرت فاروق حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں دعنا یا ابو بکر، رک جاؤ، کیا کرتے ہو؟ اگر یوں ہی لوگ بخشے جاتے رہے تو یہ نماز روزہ کون کرے گا؟ یہ لوگوں کو نیک اعمال کی کیا ضرورت پڑے گی؟ پھر تو یہ لوگ سب چیزوں سے غافل ہو جائیں گے۔ جب سب کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے یوں لب بھرنی ہے جہنم کو جہنم سے نکال دیا، تو ایسا نہ کر۔ جب یہ حضرت فاروق اعظم نے کہا، حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تیرا بگڑتا کیا ہے؟ یہ اللہ سارے ہی جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لفظ تو حضرت صدیق اکبر کے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے ابو بکر تو کیا سمجھتا ہے رب کے لفظ کوئی ہمارے لفظ کی طرح ہے؟ ارے میں عمر تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک مرتبہ یوں لفظ بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو نکال دیا تو بال یقین جہنم میں باقی بچے گا ہی کوئی نہیں۔ علی قدر باپ جب یہ لفظ حضرت فاروق اعظم کے ہوئے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق یا عمر، اے عمر جو تو نے کہا وہ سچ ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عمر وہ عمر ہے کہ الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر سوائے حق کے کوئی اور بات جاری ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر وہ عمر ہے کہ الشیطان یفر من ذل عمر، کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ عمر وہ عمر ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن کی 21 آیات کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر وہ عمر ہے جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد پر باب نبوت بند، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد جس کو اللہ نبی بناتا وہ میری امت کا عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عمر جس کی اپنی شان اور اپنا مقام یہ ہے، حضور نے فرمایا صدق یا عمر، جو عمر نے کہا وہ سچ ہی فرمایا ہے۔ علی قدر احباب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور میری شفاعت بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، چھوٹے گناہگار وہ تو بخشے جائیں گے ہی، لیکن جو بڑے بڑے پاپی اور مجرم ہوں گے اللہ ان کو میری شفاعت کی وجہ سے بخشش عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، آئیے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب شفاعت میں بہت سے مناقب اور بہت سارے فرمودات عالیہ کو بیان فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشفاعت ثلاثۃ، شفاعت 3 لوگوں کے لیے ہے، الانبیاء والعلماء والشہداء۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کو بھی مقام شفاعت دے گا اور اللہ میری امت کے علماء کو بھی مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا میری امت کے شہداء کو بھی مقام شفاعت عطا فرمائے گا۔ شہداء کے متعلق فرمایا کہ شہید کل قیامت کے دن 70 لوگوں کو
جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ شہید کی دعا سے اور شہید کی شفاعت سے ان گنہگار کو جہنموں سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ علی قدر بات پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمانے والو سنو، جب اذان پڑھی جائے تو اس کے بعد درود پڑھو۔ درود کی برکت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو درود دنیا میں پڑھے گا، کل قیامت کے دن اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے زمانے والو سنو، جب اذان پڑھو، اذان سنو تو اس کے بعد دعا مانگو۔ جو دعا مانگے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرماتے ہیں، حلت لی الشفاعة، فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شفاعت کا مرتبہ جب آگے بڑھے گا تو متفقن علیہ حدیث پاک کے لفظ صحیح بخاری و مسلم کے لیے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے بیدار ہوں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی کہ آج کدھر جانا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نسل انسانیت کے دل پر اللہ القاء فرمائے گا، اور اس القاء کی وجہ سے ساری انسانیت حضرت آدم کے دروازے پر پہنچ کر عرض کرے گی، اے پیارے آدم، آپ نسل انسانیت کی خشت اول ہیں، کیا بھلا ہو کہ آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے کہ اللہ یہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے، اور اللہ یہ منظر اس کو کھول دے، اور اللہ لوگوں کو بخش دے۔ اب دعا کیجئے۔ احباب ذی وقار حضرت آدم عرض کرتے ہیں، ارشاد فرمائیں گے، اے زمانے والو سنو، یہ مرتبہ میرا نہیں، یہ مرتبہ کسی اور کا ہے، کسی اور کے دروازے پر جاؤ۔ حضرت آدم سے پوچھا جائے گا، اے پیارے آدم پھر کس کے دروازے پر جائیں؟ تو حضرت آدم پھر پتہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، لست ہناکم، میں تو آج اس کام کے لیے نہیں ہوں، ہاں تم جاؤ حضرت نوح کے دروازے پر، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت نوح کے دروازے پر پوری انسانیت پہنچ کر یہی تو کہے گی نا، اے پیارے نوح اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آج اللہ یہ بخشش کا سامان کر دے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ عالی قدر آپ حضرت نوح فرمائیں گے، لست ہناکم، یہ مرتبہ تو مجھے بھی نہیں ملا، یہ کسی اور کا ہے۔ پوچھا جائے گا کس کے پاس جائیں؟ وہ کہیں گے کہ جاؤ پیارے موسیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ، پیارے عیسیٰ کے دروازے پر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جائیں گے، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے دروازے پر۔ حضرت عیسیٰ کے دروازے پر جب انسانیت آئے گی تو حضرت عیسیٰ کے لفظ یہ ہوں گے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اے قوم، اب تم قریب آ چکے ہو، اب میں تمہیں ایک گھر بتا دیتا ہوں، ایک جگہ کا پتہ بتا دیتا ہوں، ان کے دروازے پر چلے جاؤ۔ آج یہ قیامت کے دن اللہ حساب و کتاب کا سلسلہ انہی کی وجہ سے شروع کرے گا۔ وہ کہیں گے کون ہیں کہ جن کے دروازے پر ہم جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اے لوگو جاؤ، اذهبوا الی محمد، پیارے محمد کے دروازے پر چلے جاؤ، حضور کے دروازے پر جاؤ۔ جب ساری قوم حضور کے دروازے پر آئے گی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق بخشے جائیں گے، کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کچھ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ اپنے حسب حال اور حسب مقام، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق میدان حشر میں موجود ہوں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر کسی نبی اور رسول کے لیے ممبر نور کے پیچھے ہوئے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ محمد کے لیے بھی نور کے ممبر کو بچھا دے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں سب بیٹھ جائیں گے، حتیٰ یبقى ممبری وانا لا اجلس علیہ، سب بیٹھیں گے میں محمد نہیں بیٹھوں گا، وانا لا اجلس علیہ وانا قائم بین یدی ربی منتصبا ویقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد
حضور فرماتے ہیں سب بیٹھیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. تو حضور فرماتے ہیں اس وقت رب کائنات مجھے ندا دے گا تو قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے. وہ قل یسمع لک، اے حبیب اپنے لبوں کو واضح کیجئے. ارے یہ میدان حشر کا منظر ہم نے ایسے ہی تو نہیں برپا کیا. ارے زمانے کو آج یہی تو منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا، نبی کے پاس یہ اذن نہیں ہوتا، نبی کا یہ مقام نہیں ہوتا. آج تو دنیا کو ہم یہی بتانا، دکھانا اور سکھانا چاہتے ہیں کہ زمانے والوں تم تو کچھ اور کہتے تھے، آؤ میرے محبوب کا مقام دیکھو. آج میرا نبی اپنے لبوں کو واں کرے گا، جو مانگے گا اس کو اس کا اللہ وہی کچھ عطا فرماتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. حقیقت بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں گا مولا تو جان اور تیرے لوگ جانے، تو جان اور تیری مخلوقات جانے، میں تو التجا یہ لے کر آیا ہوں کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے. وہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں یہ کہوں گا تو رب کائنات فرمائے گا اے حبیب تو اس بات پر راضی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ من قال مثقال حبۃ من خردل من الایمان، کہ مولا جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان کی لذت ہے، مولا اجازت دینا کہ میں اس کو جہنم سے نکال دوں. تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کہے گا فانطلق، اے حبیب جاؤ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان کی لذت تو محسوس کرتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرنے چلا. کیا فرماتے ہو لوگوں، حضور صرف ایک کو ہی نکالے گا نہیں، قیامت کے دن جس کے دل میں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، میرا ذوق ایمان اور ذوق وجدان یہ کہتا ہے کہ آمینہ کے لال ہر وہ امتی جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان کی لذت ہوگی، آمینہ کے لال اس کو جہنم سے نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کر کے آئے. یہ ہے مقام شفاعت. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں آ کر پھر سجدہ کروں گا تو اللہ رب العزت پھر مجھے فرمائے گا حبیب اب کیا ہے. میں کہوں گا مولا پہلے تو نے شرط لگائی تھی کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، ارے میرا تو دل چاہتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، مولا اجازت دینا کہ میں اس کو بھی نکال لوں. تو رب کائنات فرمائے گا فانطلق، اے حبیب پھر چلا جا جہنم کے دروازے پر، اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے خود ان کو نکال کر جہنم سے تو اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کر کے چلا. آج قدر احباب میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور رب کائنات کے پھر وہی الفاظ ہوں گے. یہ حدیث شفاعت بڑی معروف حدیث ہے، بخاری مسلم اور مشکات، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کروں گا اے رب کریم رؤوف الرحیم، التجا تیرے محمد کی تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ مولا اب اجازت دینا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر نہیں، او ادنا اس سے بھی کمتر جس کے دل میں ایمان کی لذت ہے، بس تو مجھے اجازت دے دے میں تیری اجازت پا کر ان کو بھی جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں. لوگوں میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جب حضور جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر آ رہے ہوں گے بالیقین حضور کی نگاہ نبوت ان امتیوں کے چہروں پر بھی پڑے گی کہ جو ابھی جہنم میں موجود ہیں، جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر نہیں، جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر نہیں، بلکہ اس سے بھی ادنا آمینہ کے لال دیکھ کر آ رہے ہوں گے تو تبھی یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ مولا مجھے اجازت دینا کہ میں ان کو بھی نکال لوں. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میں یہ کہوں گا رب مجھے کہے گا اے حبیب ارے ہم یہ میدان حشر وبا کس لیے کیا ہے؟ یہ تو فقط یہی زمانے کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ آج میرا سونا مصطفیٰ جس کے لیے جو کچھ مانگتا جائے گا
گا اس کو اس کا پیارا اللہ وہی کچھ عطا فرماتا چلا جائے. سبحان اللہ. علی قدر باب یہ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے. حضور فرماتے ہیں میں ان کو بھی نکالوں گا, جنت میں داخل کروں گا, آ کر رب کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور رب کائنات کے پھر وہی لفظ ہوں گے. میرا اللہ مجھے کہے گا اے محمد, یا محمد ارفع راسک, اے محبوب پھر سر کو اٹھائیے. حسب حال حسب مقام بلند مقامات پر فائز ہوں گے. اس وقت وہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے اے جنت میں جانے والوں, کیا تم ہمیں نہیں پہچانتے؟ تو وہ کہیں گے بتاؤ تمہارا تعارف کیا ہے؟ وہ کہیں گے انا الذی وهبت لک شربتا, انا الذی وهبت لک وضوءا. ارے ہم تو وہ ہیں جو دنیا میں تمہیں کبھی وضو کروا دیا کرتے تھے. ہم تو وہ ہیں جو دنیا میں کبھی تمہیں پانی کا پیالہ عطا کر دیا کرتے تھے. زمانے والوں سنو, جو آج اللہ کی رضا کے لیے پانی کا پیالہ کسی کو دے دے, اللہ کل قیامت کے دن اس پانی جس کو پلایا جا رہا ہے, اللہ اگر اس کو مقام کل قیامت کے دن بلند دے گا تو پانی کے پیالے کی برکت سے اللہ اس جہنمی کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ اس پانی کے پیالے کے بدلے میں بھی اس کے لیے بخشش کا وعدہ فرما دے گا. سبحان اللہ. جس کو وضو کروایا ہوگا قیامت کے دن, اس بندے کی شفاعت کی وجہ سے اللہ وضو کروانے والے کو بھی بخشش عطا فرما دے گا. تو یہ قیامت کے دن مقام شفاعت اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شفاعت کا مرتبہ اللہ میری امت کے علماء کو بھی دے گا, اللہ میری امت کے شہداء کو بھی عطا فرمائے گا. عالی قدر احباب, اسی لیے ہمارے امام اعلی حضرت نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, اور حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن. ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوایا ان الحمد